بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر ہم دین اسلام کے اندر بولی جانے والی اصطلاحات جو ہیں ان کی تعریف کو سمجھیں گے، جس طریقے سے فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک پوری کتاب ہے جس کو سبکن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کتاب کا آج پہلا سبق ہے جس کے اندر ہم فقہ کی تعریف پڑھیں گے، فقہ کا موضوع پڑھیں گے، فقہ کی غرض و غایت پڑھیں گے۔ ابن ساعتی بدیع میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی علم کے حصول کے لیے کوشاں ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس علم کی تعریف، اس کا موضوع اور غرض و غایت کو پہچانے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کے حصول میں جن ذرائع سے مدد حاصل ہوتی ہے ان کو بھی پہچانے، تاکہ اس علم کے طالب کو کامل مہارت حاصل ہو جائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ فقہ کی تعریف لغت میں کیا ہے؟ فقہ لغت میں کہتے ہیں سمجھنا، اور اصطلاح میں فقہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا، جو احکام شرعیہ عملیہ حاصل ہوتے ہیں ادلہ تفصیلیہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے۔ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مکلف یعنی عاقل اور بالغ آدمی کا فعل اس حیثیت سے کہ وہ شخص اس فعل کا مکلف ہے، فقہ کا موضوع ہے، کیونکہ اس علم میں بحث کی جاتی ہے ان افعال سے جو مکلف کو عارض ہوتے ہیں، مثلا یہ فعل حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ فعل مستحب ہے وغیرہ۔ فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ فقہ کی غرض و غایت دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ علم فقہ کی فضیلت کیا ہے؟ علم کلام، علم تفسیر اور علم حدیث کے بعد علم فقہ تمام علوم میں سب سے افضل و اشرف اور اعلیٰ ہے۔ علم فقہ کی فضیلت میں ایک شعر سن لیجئے۔ شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: علوم میں سب سے بہتر علم فقہ ہے، کیونکہ یہ علم فقہ تمام علوم کے حصول کے لیے وسیلہ بنتا ہے۔ ایک پرہیزگار فقیہ ہزار عبادت گزاروں اور متقیوں پر فضیلت اور غلبہ رکھتا ہے۔ یہ دونوں شعر دراصل ماخوذ ہیں اس کلام سے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے فقیہ ہیں، ان کے لیے کہے گئے تھے۔ پورا کلام کچھ یوں ہے: علم فقہ حاصل کر، اس لیے کہ یہ علم نیکی اور تقوی کی طرف سب سے بہتر رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہر روز علم فقہ سے مزید استفادہ حاصل کر اور فائدوں کے سمندر میں تیرتا رہ، اس لیے کہ ایک پرہیزگار فقیہ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے جو قرآن کی تعلیم کو سکھائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور جو علم فقہ میں غور و فکر کرے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، نجیب اور شریف کہلاتا ہے۔ اور جو علم حدیث کو حاصل کرے تو اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، اور جو لغت کا علم حاصل کرے اس کی طبیعت نرم ہو جاتی ہے، اور جو علم حساب کو حاصل کرے وہ صاحب الرائے ہو جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ وہ اسباب جو اس علم کے حصول میں معاون ہوتے ہیں چار ہیں: نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ جو پہلے ان تین اصولوں سے مستنبط ہو، ما قبل کی شریعتیں کتاب اللہ کے تابع ہوں گی۔ اقوال صحابہ سنت کے تابع ہوں گے۔ لوگوں کا تعامل اور عرف اجماع کے تحت داخل ہوگا۔ تحری اور استصحاب حال یہ دونوں قیاس کے تابع ہوں گے۔ اب اگلی چیز ہے احکام تکلیفیہ۔ احکام تکلیفیہ کی تعریف مختلف ہوتی ہے شارع کے طلب کرنے کے لحاظ سے کہ یہ حکم لازمی ہے یا اس میں اختیار ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے حساب کے مطابق اس پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، لہٰذا پہلے احکام تکلیفیہ کی اقسام کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ فرض۔ فرض کے لغوی معنی ہے تقدیر و اندازہ کرنا۔ اصطلاح میں فرض کہتے ہیں کہ شریعت کی جانب سے فعل کو اس طور پر طلب کیا جائے کہ اس کا کرنا لازمی ہو اور اس کا چھوڑنا حرام ہو، اور اس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے۔ اب آگے فرض کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 فرض قطعی، نمبر 2 فرض عملی۔ فرض قطعی کیا ہے؟ وہ حکم ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی ہو، جیسے آیات قرآنیہ
اور احادیث متواترہ جو تعویل کا احتمال نہیں رکھتی ان کے ذریعے سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے، اور یہ واجب کرتا ہے علم اعتقاد اور عمل کو۔ فرض کا منکر کافر ہوگا۔ فرض قطعی کی مثال وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، اس کا ترک کرنا حرام ہے۔ فرض عملی وہ حکم ہے جو ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو اور دلالت کے اعتبار سے ظنی ہو، اور فرض عملی احادیث مبارکہ اور تعویل شدہ آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سے واجب اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو اس کا ترک مقتضا ہوگا اس بات کا کہ وہ فعل درست نہیں ہوتا، جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ فرض عملی کی مثال یہ اعتقاد رکھنا کہ وضو میں سر کا مسح کرنا فرض قطعی اور سر کی خاص مقدار چوتھائی سر پر مسح کرنا یہ فرض عملی ہے۔ پھر فرض کی دو نوعیتیں یا یوں کہیں دو حیثیتیں ہیں۔ نمبر ایک، فرض کی حیثیت یا تو رکن شے کی ہوگی، اور رکن کہتے ہیں کہ عمل کا وجود اس رکن پر موقوف ہو اور وہ رکن اس شے یا اس عمل کی ماہیت میں داخل ہو، جیسے رکوع نماز میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی سہواً یا عمدن رکوع ترک کر دے تو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ نمبر دو، فرض کی حیثیت یا شرط شے کی ہوگی، اور شرط کہتے ہیں کہ عمل کا وجود اس پر موقوف تو ہو لیکن وہ شرط اس شے کی ماہیت اور اس کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ قاعدہ ہے جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے لیکن اس کی ماہیت میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج ہے۔ پھر فرض چاہے رکن ہو یا شرط، دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا۔ فرض عین کیا ہے؟ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر ایک پر لازم ہو، بعض افراد یا جماعت کے کر لینے کی صورت میں وہ ساقط نہیں ہوتا، جیسے فرض نماز اور فرض روزے وغیرہ۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو مسلمانوں کی جماعت پر لازم ہو کہ وہ اس کو ادا کرے، لہذا جماعت المسلمین میں سے بعض افراد پر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اگر سب نے ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا تو تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے، اور بعض افراد کے کر لینے کی صورت میں باقی افراد کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ۔ تو میرے دوستو آج کا سبق اتنا ہی ہے، جس کے اندر ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، ان کا مذاکرہ کیا ہے، سب کن ان کو پڑھا ہے، جیسے ابھی آخر میں فرض کفایہ، فرض عین، پھر فرض عملی، اسی طرح فرض قطعی، یہ فرض کی قسمیں ہیں اور آگے ان کی قسمیں ہیں۔ یہ احکام تکلیفیہ ہیں، اور علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کی تعریف اور اس کے فضائل ہم نے پڑھے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔